اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ساقی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی، بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے ضرور ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کی زیارت کروں، کیونکہ انہوں نے خواب کی اتنی اچھی تعبیر بیان کی ہے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ کا پیام عرض کیا، تو آپ نے فرمایا اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر اس سے درخواست کرو کہ وہ تفتیش کرے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تاکہ بادشاہ کے سامنے آپ کی برات اور بے گناہی ظاہر ہو جائے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ لمبی قید بلا وجہ ہوئی، تاکہ آئندہ حاسدوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہمت دور کرنے میں کوشش کرنا ضروری ہے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے پیام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ نے پیام سن کر ہاتھ کاٹ لینے والی عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ عزیز مصر کی عورت کو بھی بلایا۔ پھر بادشاہ نے ان سے کہا، اے عورتوں، اپنے صحیح حالات مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا جب تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل لبھانا چاہا؟ کیا تم نے ان کی جانب سے اپنی طرف کوئی میلان پایا؟ عورتوں نے جواب دیا، سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی عورت یعنی زلیخا نے کہا، اب اصل بات ظاہر ہو گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی ان کا دل لبھانا چاہا تھا اور بے شک وہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کی توبہ کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور قصور کا اقرار توبہ ہے۔ لہٰذا اب حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ اور ان کی مقدس بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غضب ظاہر نہ فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھیں اور توبہ کرنے والا گناہگار بالکل بے گناہ کی طرح ہوتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی اور عزیز کی عورت نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں نے قاصد کو بادشاہ کی طرف اس لیے لوٹایا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر بالفرض میں نے کوئی خیانت کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس قید سے رہائی عطا نہ فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ زلیخا کے اقرار اور اعتراف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں نے اپنی برات کا اظہار اس لیے چاہا تھا تاکہ عزیز کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی اور اس کے اہل خانہ کی حرمت خراب کرنے سے بچا رہا ہوں، اور جو الزام مجھ پر لگائے گئے ہیں میں ان سے پاک ہوں، تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال مبارک اس طرف گیا کہ میری ان باتوں میں اپنی طرف پاکی کی نسبت اور اپنی نیکی کا بیان ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی قسم کی خود پسندی کا شائبہ آنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، میں اپنے نفس کو بے قصور بتاتا ہوں، نہ مجھے اپنی بے گناہی پر ناز ہے اور نہ میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار دیتا ہوں۔ نفس کے جنس کا تو یہ حال ہے کہ وہ برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، لیکن میرا رب اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے فضل و کرم سے معصوم کر دے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اور معصوم کرنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ بے شک میرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔